سر یہ بندش کیا ہے کہ آج کل لوگ بڑا اس پہ سوال کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ رشتے نہیں ہو رہے، بندش ہے کسی نے جادو کر دیا. یہ تو پوری کی پوری خدائی کو چینج کرنے کی بات ہے. آپ اللہ کی قوتیں بانٹ رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، ان کو شیئر کر رہے ہو. شروع میں شرک اسی لیے شروع ہوا تھا کہ عمر بن لہی ایک دفعہ گزرا، اس کو دو بڑے خوبصورت پتھر نظر آئے جیسے عقیقے سلیمان کے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت. ایک کالا تھا ایک سفید تھا. وہ دونوں کو اٹھا کے لے آیا، ایک لات بنی ایک منات بنی. کیونکہ اتنی خوبصورت پتھر تو نہیں نہ ہو سکتے، دیوی ہوں گی دیوتا ہوں گے. تو جب وہ لے آیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، کس لیے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے کام بڑے ہیں، تو میں نے سوچا تھوڑے تھوڑے کام یہ دونوں دیوی دیوتائیں کر لیں گے لازم. دس لائک بندش کا عمل جو ہے نا اس قسم کی حماقت ہے، جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کام کو تقسیم کریں. اللہ نہیں بند کرتا ان کے مطابق. یہ جو آیت ہے اب اللہ یخبس و یبسط من یشاء، کہ اللہ جب چاہتا ہے چیزوں کو قبض کر لیتا ہے، جب چیزیں شادہ کر لیتا ہے. اس کو آپ صحیح نہیں مان رہے ہوتے. آپ سمجھ ہوتے ہیں کہ گلی کوچے میں ایک بیٹھا ہوا ہے صاحب کتاب والا، جادو ٹونے سحر سے آپ کا رزق بند کیا جا رہا ہے. اور پھر جب اس پہ یقین کر لو گے تو آپ خدا کے بغیر ہو جاتے. پھر نہ اللہ کو آپ سے واسطہ ہے، پھر اللہ آپ کو واپس بھی نہیں لانا چاہے گا. اللہ تو اسی بندے کو لانا چاہے گا کہ جو ہر حال میں اسے اللہ سمجھے، خدا سمجھے، ایک ناقابل تقسیم کا اسم. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو تقسیم کر کے ایک اللہ سے تو نہیں مانگ سکتے. جب اس کی ساری قوتیں، جب ثواب بھی آپ کو جادوگروں سے مل رہا ہے، عذاب بھی جادوگروں سے مل رہا ہے، تعویذوں سے مل رہا ہے، دھاگوں سے مل رہا ہے، بندوں سے مل رہا ہے، تو وائی ڈو یو نیڈ گاڈ؟ اٹس یوزلیس ٹو آسک فار گاڈ. پھر وہ ایک تقسیم شدہ اکائی ہے اور جس کا کوئی فائدہ ہم لوگوں کو نہیں ہے. تو تمام سحر میں جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ، جب لوگوں نے کہا ہم جادو سیکھتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم سے مت سیکھو. یہ نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ کے کفر کا ارتکاب مت کرو، ہم تمہاری آزمائش ہیں. خدا تقسیم نہیں ہو سکتا، اللہ کی طاقتیں کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا. یہ تم غلط کہہ رہے ہو. اللہ بإذنہ ہی اس میں نہیں آتا. جب ہم کفر میں جاتے ہیں، شرک میں جاتے ہیں اور تقسیم میں جاتے ہیں تو وہ جملہ بھی نکل جاتا ہے جو اللہ نے کہا اللہ بإذنہ ہی، کہ میری شفاعت نہیں ہے کسی کو حاصل مگر میری اجازت کے ساتھ. تو وہ اجازت بھی اس سے نکل جاتی ہے. پھر خدا نے مثال دی نہیں کہ وہ کون سے لوگ جو تفرقون بین المرء والزوج، کہ جی میاں بیوی میں فرق ڈالتی ہیں، یہ تعویذ حب ہے، یہ بغض ہے، یہ لے جاؤ. حالانکہ خدا یہ کہہ دو وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارے زمین کا مال خرچ کر دو، تم دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. یہ تعویذ والا کہہ رہا ہے یہ لے جاؤ، اس سے ایک دم تمہاری طرف مائل ہو جائے گی. یہ گدر سنگھی لے جاؤ، یہ سانپ کا منکا لے جاؤ. یہ ساری چیزیں کیوں لے جاؤ؟ کہ تم اس پہ غالب جاؤ، فلاں پہ تم حاکم ہو جاؤ. مینٹلی یس دیر آر میٹرز. ہم کہتے ہیں جیسے آج کل کے لوگ ہیں، اگر آپ غور کریں، ہپنوسس موجود ہے، مسمرائزڈ اوپینینز موجود ہیں، برین واشنگ موجود ہے، میموری کے لاکس موجود ہیں، مگر وہ طاقتیں نہیں تقسیم کر رہے ہوتے. اب آپ دیکھو کہ ہزارہاں لوگ جو ہے ان آرٹس میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، تمام فوج کے پاس یہ ذرائع موجود ہیں. ہم کسی ذہن کو کسی بھی چیز کا قائل کر سکتے ہیں، مگر ان کو یہی نہیں سمجھا جائے گا. البتہ وہ سائنسدان جو انسانوں کے ذہن پہ قابو پا لے گا وہ سمجھے گا کہ میں خدا ہوں. کیونکہ ایک المیہ ہر صورت واقعہ ہوتا. دنیا میں کس نے کہا کہ میں نے ستارے بنائے؟ کس نے کہا کہ میں نے چاند بنایا؟ کون کہتا ہے میں نے سورج بنایا؟ کوئی کلیم کر رہا ہے؟ کوئی بھی اس اول و آخر پوری کائنات میں کوئی شاید یہ نہیں کلیم کر رہی کہ میں نے بنائے ہیں. ایک ہی تو ہے جو کہتا ہے میں نے بنایا، آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، ستارے میں نے بنائے.
تو بتاتے ہی اگر کوئی اللہ کا کسی چیز پہ کلیم موجود ہونا لازم ہے، تو اس پوری کائناتی تخلیقات پہ اگر کوئی کلیمنٹ ہے تو ایک ہے، میں نے بنایا، وہ کہہ رہا وہ اللہ ہے۔ اب آپ اللہ کو یہ تو کہہ سکتے ہو کلیم صحیح نہیں ہے، مگر اگلا کلیم لاؤ گے تو کہو گے کلیم چیلنج ہی نہیں ہو رہا، آج تک تو نہیں ہوا۔ کوئی دریا کہہ دے میں نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، میں نے بنایا، کوئی کہہ۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے نا، اس میں سب سے بری بات جو ہے، سب سے بدترین بات جو اللہ کو لگتی ہے کہ آپ اللہ کی طاقتوں کو تقسیم کریں۔ ایز بیسٹ وی کین اونلی سے وٹ پروفٹ سیڈ واللہ موتی وانا قاسم، بنانے والا عطا کرنے والا اللہ ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا۔ سر آپ کہتے ہیں کہ اگر جہاں رکتی ہے وہاں ایک بتخانہ بنانا، تو جو آپ کے فالوورز ہیں وہ آپ کو ہی عقل کل سمجھتے ہیں، تو کیا ان کی عقل بھی اس کے لیے بتخانہ نہیں بنا دیتی ہے؟ ان کو کیا مشکل؟ بات سنو، عقل کل سمجھتے ہیں تو بہت بڑی خطا کے مرتکب، اور یہ بہت بڑی جہالت کی بات۔ بائی گریڈیشنز یہ تو ہو سکتا ہے ایک استاد دوسرے استاد سے بیٹر جانتا ہوں، مگر یہ لوگوں کا ٹیسٹ کرنے کا یہ لمحہ نہیں ہے۔ جب وہ پڑھ لکھ جائیں گے اور جب میں بھی اس دنیا سے گزر جاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ میرے شاگرد جو ہیں ضد کی بجائے کام لینے سے خود اس مقام فکر کی ہوس ضرور کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، جانیں گے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا دعوے دار آ جائے تو کہ ان کو آتا ہی کیا تھا، آتا تو مجھے ایسا رہا۔ کچھ ادھر سے آئیں گے، کچھ ادھر سے آئیں گے۔ ابھی بھی بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو کبھی کہتے ہیں اس کو یہ نہیں آتا، کبھی کہتے ہیں وہ نہیں آتا، کبھی۔ تو میرا خیال ہے نیچرل سی بات ہے، میرے شاگردوں کے لیے یہ تو تسلی کا باعث ہو سکتا ہے کہ دیر از اے ٹیچر جس سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہی ہر جگہ واقعہ ہوتا ہے کہ اب سوال و جواب کی دنیا بڑی الجھی ہوئی ہے، بڑی ٹیکنیکل ہے، بڑی جسے کہتے ہیں موسٹ ماڈرن ہے۔ اگر کسی کو اپنی اینگزائٹی کا، کسی کو اپنے کیوریوسٹی کا جواب مل جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں علمی کن، ابھی زمانے بڑے باقی ہیں، آگے وقت آنے والا ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ علم کہاں جائے گا جب کل کو نینو ٹیکنالوجی شروع ہو جائے گی، انسان خدائی کا دعوے دار ہوگا، اس وقت ہم لوگ کہاں جائیں گے، میں کہاں جاؤں گا، یہ کہاں جائیں گے۔ تو علم تو ابھی بہت کچھ باقی ہے قیامت تک۔ آئی تھنک مائی اسٹوڈنٹس شوڈ be more careful in saying these things. These are one of the most stupid things ever said for anyone. پھر مجھ سے بڑے تو ابھی موجود ہیں جو قیامت تک جا سکتے ہیں، مجھ سے بڑے تو میرے اپنے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک ان کا سکہ امامت و خلافت جاری ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں فائنلٹی نہیں ہوں؟ مجھ سے پیچھے بہت فائنلٹیز ہیں، بہت عالم ہیں۔ میں تو ہر صحابی میں تو کہتا ہوں کہ یار یہ سوچو کہ تم نے رسول نہیں بننا، تم نے صحابی رسول نہیں بننا، تابعین ہم بھی نہیں بن سکتے۔ ہمارے تو جو میچ پڑھتے ہیں صرف تبع تابعین تک پڑھتے ہیں، ہمارے اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہمارے لیے 3 رینکس غائب ہیں۔ ہم تو میکسیمم کوشش کر کے یہاں تک جا سکتے ہیں کہ ہم کہیں یار قرون اولیٰ کے پہلے مسلمانوں کے 4تھے ڈگری تک شاید ہم اپنا میچ ڈالیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ سو آئی تھنک دے شوڈ آل بی ویری سینسیبل ٹو تھنک دیٹ ہمارے پاس اپنی لمٹس ہیں، اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی قائم کردہ حدود سے آگے جائیں گے وہ ظالم ہو جاتے، خواہ تعریف میں جائیں خواہ بخل میں جائیں۔